ہم تیرے خواب کو آنکھوں سے رہا کرتے ہیں۔ تحریر علی حسنین تابش، قسط نمبر 3۔ اس نے اپنی بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں کہ اریبہ تم سے محبت کرتی ہے اور اس نے مجھ سے قسم لی تھی کہ تمہیں نہ پتہ چلے۔ جس روز اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تم سے محبت کرنے لگی ہے، اسی روز سے وہ اس کام سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اس کام کو بارہا خیر آباد کہنے کی کوشش کی، لیکن نائکا نے مار مار کر اسے دوبارہ اس کام پر لگایا۔ وہ یہ کام مجبوری میں کرتی ہے۔ اریبہ کے والدین ایک جہاز حادثے میں مارے گئے تھے اور اس کا اس جہاں میں کوئی نہ رہا۔ میں تو پہلے سے ہی یہاں پیدا ہوا اور نائکا میری ماں ہے اور اریبہ کی والدہ بھی یہیں سے ہیں، لیکن ایک امیرزادے نے لاکھوں روپے کے عوض ان کو خرید کر ان سے شادی کر لی تھی۔ اریبہ کے ابو کا نام سیٹھ عابد رضا حامدی ہے اور وہ اس شہر کے بہت بڑے بزنس مین تھے۔ اریبہ کے نام عابدی صاحب کی ساری جائیداد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نائکا نے اریبہ کو گود لے لیا۔ جب اریبہ بڑی ہوئی تو اسے اس کام پر لگا دیا گیا۔ عابدی صاحب کی تمام جائیداد کی تنہا وارث اریبہ ہی ہے۔ عابدی صاحب اور اس کی والدہ شادی کے بعد اس کوٹھے سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، لیکن نائکا دولت کی لالچی ہے، اسی لیے اریبہ کو گود لیا۔ میرے موبائل پر بار بار امی جان کی کال آ رہی تھی۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو میری آواز رندی ہوئی تھی۔ امی پریشان ہو گئیں۔ ہادی بیٹا کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جی امی میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑی دیر تک آ رہا ہوں۔ مہوش کے میسیجز بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں نے شاہ زین سے پوچھا، جب اریبہ کے نام کروڑوں روپے کی جائیداد ہے تو پھر یہ کام وہ کیوں کر رہی ہے اور کیوں بار بار نائکا سے مار کھاتی ہے؟ جی بھائی، دراصل تمام کاغذات نائکا کے پاس ہیں اور وہ اریبہ کو نہیں دینا چاہتی۔ میں نے بارہا کوشش کی کہ مجھے معلوم ہو سکے کہ وہ کاغذات کہاں رکھے ہیں تو میں اریبہ کو یہاں سے آزاد کروا لوں، لیکن ابھی تک ناکام ہوں۔ نائکا نے اریبہ کو کبھی یونیورسٹی جانے سے نہیں روکا، بلکہ وہ اس کی ہر خواہش کا احترام کرتی ہیں، لاکھوں روپے جیب خرچ دیتی ہیں، لیکن اسی شرط پر کہ وہ ناچ گانا نہیں چھوڑے گی۔ شاہ زین خاموش ہوا تو میں نے اریبہ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ 15 منٹس بعد اریبہ اپنے مخصوص لباس یعنی پینٹ شرٹ پہنے کمرے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا اور میں ہڑبڑا گیا کیونکہ اس نے مجھے گلے سے لگا رکھا تھا اور زور زور سے رو رہی تھی۔ اس کی زلفیں میرے شانوں پر بکھری ہوئی تھیں اور میں اسے چپ کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کی کمر سے ہلانی شروع کی اور اسے تسلی دی، ہادی پلیز مجھے معاف کر دو، میں ایسی بالکل نہیں ہوں، یہ سب مجھ سے کروایا جاتا ہے، قسم سے کسی مرد نے آج تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بس ڈانس کرتی ہوں، وہ بھی نائکا کی وجہ سے، انہوں نے مجھے مجبور کیا ہوا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی اور مجھے مزید زور سے بھینچ لیا۔ اب میری سانسیں بے ترتیب ہونے لگی تھیں اور دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے آہستہ سے اسے بازوؤں سے پکڑا اور خود سے الگ کیا۔ میری شرٹ اس کے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ اسے صوفے پر بٹھایا اور میں بھی پاس بیٹھ گیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں میں دبانے لگا۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا۔ شاہزید نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تم فکر نہیں کرو، ہم مل کر نائکا سے تمہاری تمام جائیداد کے کاغذات نکلوا لیں گے۔ ہم قانون کا سہارا لیں گے اور جلد تمہاری ساری جائیداد کے کاغذات تمہارے پاس ہوں گے۔ اس کے بھیگے دودھیا سے چاند چہرے پر خوشی رقصاں تھی۔ اسے خوش ہوتا دیکھ کر میں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ وہ بہت معصوم تھی۔ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے چھوٹے بچے کو اس کی من پسند چیز دے دی گئی ہو اور وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس پل مجھے اس پر بہت پیار آیا اور میں نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور کہنے لگی، شکریہ ہادی، تم بہت اچھے ہو، تم نے میری زندگی آسان کر دی، اب جلد میں اس دوزخ سے آزاد ہو جاؤں گی۔ میرے رخسار چوم کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کے بارے میں سوچنے لگا۔ کتنی پرتوں میں چھپا رکھا ہے نا اللہ نے اس مخلوق کو، اور یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ عورت ہی عورت کی دشمن کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر خود ہی سوچا، دولت تو انسان کو انسانیت کے رتبے سے گرا دیتی ہے۔ دولت کا نشہ اور لالچ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو کچھ سمجھ نہیں آتی۔ میں بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا، رات کے 12 بج رہے تھے اور 2 دن سے میں گھر سے باہر تھا۔ مہوش میرے بارے میں کیا سوچے گی؟ مجھے اس کی فکر بھی ہو رہی تھی۔ میں اریبہ کا منتظر تھا، وہ آئے اور میں اس سے اجازت لے کر گھر جاؤں۔ سعد کی امی کو کال کی، معلوم ہوا کہ اب سعد ٹھیک ہے، بخار بھی کم ہے اور دوا بھی ٹائم پر لے رہا ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اریبہ ہاتھوں میں ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ارے یہ کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، آج پہلی بار ہادی صاحب ہمارے غریب خانے پر آئے ہیں، کھاتے تواضع کے بغیر کیسے جانے دیں؟
میرے روکنے کے باوجود اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے مشروب پلایا اور میرے لبوں پر ٹھہرے ہوئے مشروب کے قطرے اپنے لبوں سے چوس لیے۔ مجھے سعد کی بڑبڑاہٹ یاد آ گئی۔ اچھا ریبا، مجھے اجازت دو، میں 2 دن سے گھر سے باہر ہوں، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ ارے تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں، تم یہاں کیوں آئے تھے؟ میں تم سے ہی ملنے آیا تھا، لیکن ابھی وہ بات نہیں کر سکتا جس کے لیے میں آیا تھا۔ کیوں؟ اس کی آنکھوں میں بے چینی امڑ آئی۔ بتاؤ ہادی، کیا بات ہے؟ اور تم 2 دن سے باہر کیوں ہو؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ دراصل وہ سعد بیمار ہے، اسے کل سے بہت تیز بخار ہے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ہلکی پڑ گئی۔ اس کی نگاہوں میں بے چینی میں واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ سعد؟ کیا ہوا سعد کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی بے چینی دیدنی تھی۔ ہاں ہاں، وہ اب ٹھیک ہے۔ میں نے اسے ابھی پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ سعد ابھی بالکل ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ پہلے سعد سے ساری بات معلوم ہو جاتی، پھر اریبہ سے بات کرتا۔ ابھی تو مجھے وہ وجہ بھی معلوم نہ تھی کہ سعد نے اریبہ کی کس بات کی اتنی ٹینشن لی ہے۔ جو بیمار ہو گیا ہے۔ میں اسے تسلی دے کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس نے پیچھے سے آواز دی، ہادی، لیکن میں نہیں رکا۔ میں سارے راستے سوچوں کے زندان میں سلاخوں سے ٹکراتا رہا، جیسے کوئی فٹ بال کا میچ ہو رہا ہو۔ بہت مشکل سے میں گھر پہنچا تو امی سے سامنا ہو گیا۔ ہادی بیٹا، کیا ہوا؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ بس امی جان، سعد کی وجہ سے، اور کچھ نیند نہیں پوری ہوئی، بس اسی لیے۔ مہوش اب کیسی ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، بس بار بار تمہارا ہی پوچھتی رہتی ہے۔ وہ تم سے سخت ناراض ہے، اور میں بھی، کیونکہ تم مہوش کو چھوڑ کر سعد کی طرف چلے گئے۔ مانتی ہوں وہ تمہارا دوست ہے، لیکن گھر آئے مہمان کی تیمارداری بھی تو ہم پر فرض ہے نا۔ مہوش تو تمہاری محبت بھی ہے۔ امی جان، سعد پر ہزاروں مہوش قربان۔ میں مہوش کے لیے پریشان رہا، لیکن یہاں آپ تھیں، آنٹی تھی، اس کا خیال رکھنے کے لیے، لیکن سعد کی امی اکیلی تھیں، اور آپ جانتی ہیں نا سعد کتنا حساس ہے۔ اس کی امی اکیلی کیا کرتی؟ وہ تو بہت پریشان تھیں۔ میں نے ان کو تسلی دی۔ امی جان نے میرا ماتھا چوما اور ڈھیروں دعائیں دیں۔ چلو مہوش کو مل کر کچھ دیر آرام کر لو، کل یونیورسٹی بھی جانا ہے، 3 دن سے چھٹی پر ہو۔ جانتی ہیں نا آپ، میں اپنی محبوبہ یعنی سعد کے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اور ہم دونوں مسکرا دیے۔ تم نہیں سدھرو گے ہادی۔ میں مہوش کے کمرے میں پہنچا تو وہ بیڈ پر لیٹی ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی۔ اسے میری آمد کی خبر نہ ہوئی۔ میں نے اس کے لیے بریسلٹ خریدا تھا۔ میں اسے اپنے پیچھے چھپا کر دبے قدموں بیڈ کے قریب پہنچا۔ وہ اچانک ڈر گئی۔ ارے بھوت، تم جواب کیا لینے آئے ہو؟ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میں مسکرانے لگا۔ ارے تو ہماری بیگم صاحبہ ہم سے ناراض ہیں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلیں اور پھر غور سے مجھے دیکھنے لگی۔ جاؤ جاؤ، مکھن لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تمہاری بیگم نہیں بننا، بس تم اب آزاد ہو۔ کل میں واپس چلی جاؤں گی۔ اتنے لاغرض مرد سے مجھے شادی نہیں کرنی۔ میری ہنسی نکل گئی۔ اس کی اس ادا پر قربان ہو جانے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں اس کے قدموں کی طرف ایک ہاتھ سے کان پکڑ کر بیٹھ گیا۔ معاف کر دیں شہزادی صاحبہ، غلام جان کی امان چاہتا ہے۔ اس نے پلو میرے سر پر مارا اور میرے سینے سے لگ گئی۔ ہادی، ہمیشہ ایسے ہی رہنا، مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ مجھے اپنی بنا لو، اب مجھے کبھی واپس مت جانے دینا۔ کسی بھی طرح مجھے روک لو، میری ذات کا سفر تم پر آ کر رکتا ہے۔ پلیز ہادی، پلیز پلیز ہادی، پلیز مجھے ماضی کی تمام غلطیوں کی معافی دے دو جو میں نے اپنے والدین کے مجبور کرنے پر کی۔ قسم سے ایک ایک پل میرے لیے قیامت تھا۔ 8 سال میں نے جس کرب میں گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے اسے سامنے بٹھایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ چاند ہمیشہ مسکراتا اچھا لگتا ہے۔ آئندہ میں کبھی تمہاری آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ اور وہ مسکراتے ہوئے میرے سینے لگ گئی، اور زمین و زماں کی تمام مخلوقات ہمارے اس ملن پر رب کریم کی مشکور تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فلک سے خوشیاں برس رہی ہوں۔ اچانک پیچھے سے کسی کے کھانسنے کی آواز سنائی دی اور ہم ہڑبڑا گئے۔ ارے ہادی بھائی، پریشان نہ ہو، ہم نے کچھ نہیں دیکھا۔ اور سب تالیاں بجانے لگے۔ میں بھی شرما گئی۔ میں بھی جھیمپ سا گیا۔ تمام کزنز کی فوج ہمارے سروں پر نازل ہو چکی تھی، یعنی فلک کی ہی نہیں، زمین کی مخلوق بھی اس ملن سے خوش تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو میری آنکھوں سے شکرانے کے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سب کو سائڈ پر کرتا ہوا اندر داخل ہوا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، ہادی جلدی چلو۔ مجھ سمیت سب پریشان ہو گئے، اور میں پوچھتا ہی رہا کہاں، لیکن اس نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی کی رفتار تیز ہوتی گئی۔ زندگی میں بھی مسافر ہوں تیری کشتی کا، تو جہاں مجھ سے کہے گی چلا جاؤں گا۔ ٹرک ڈرائیور نے اونچی آواز میں غلام علی کی غزل لگائی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی اس شہر میں مسافر تھا، یا پھر وہ بھی میری طرح سفینہ محبت کا مسافر ٹھہرا ہوگا۔ اس نے تو شاید یوں ہی غزل لگائی ہو،
لیکن مجھے ماضی کے زندان کے حوالے کر گیا۔ شاہ زین تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کچھ تو بتاؤ۔ وہ ہادی بھائی، اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ بتاؤ شاہ زین، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا اور موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ موبائل پر لاریب کی امی کا میسج چمک رہا تھا۔ زین بیٹا، لاریب نے کچھ کھا لیا ہے، گھر جلدی پہنچو۔ میں نے آنکھوں کو بند کر کے پھر سے کھولا اور دوبارہ میسج پڑھا، لیکن میری آنکھوں نے پہلے بھی ٹھیک ہی دیکھا تھا اور میسج میں جو کچھ لکھا تھا میں نے وہی ٹھیک ٹھیک پڑھا تھا۔ میں نے شاہ زین کی طرف دیکھا اور اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہادی بھائی، ہم ہسپتال جا رہے ہیں۔ میں خاموشی سے ونڈ سکرین سے باہر دیکھنے لگا۔ چند منٹس کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہم ایمرجنسی وارڈ کی راہداری میں کھڑے تھے۔ امی جان کو میں نے کال کر کے بتا دیا تھا۔ کیا ہوا ہے لاریب کو؟ میں نے آنٹی سے پوچھا۔ پتہ نہیں ہادی بیٹا، لیکن یہ خط اس کے ہاتھ میں سے ملا ہے۔ جب کافی دیر تک لاریب ناشتے کے ٹیبل پر نہ آئی تو میں اس کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنے بیڈ پر بے ہوش پڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں یہ خط تھا۔ میں نے وہ خط پڑھنا شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تم مجھ سے بے وفائی ہی کرنا۔ تمہیں بولا تھا مہوش کو چھوڑ دو، اس کا دوبارہ تمہاری زندگی میں آنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تم یہ سوچ رہے ہوگے کہ مجھے کس نے بتایا؟ محبوب کے پل پل کی خبر ہوتی ہے۔ جب تک یہ خط تمہیں ملے گا میں اس دنیا سے جا چکی ہوں گی۔ پھر مزے سے مہوش کو اپنا لینا۔ کیا کمی تھی میرے پیار میں؟ ٹوٹ کر چاہا تھا تمہیں، لیکن پھر بھی تمہارے دل میں مہوش ہی رہی۔ آج تک تم نے مجھے نظر انداز کیا۔ خیر، اب تو تم سے کوئی گلہ نہیں، جا رہی ہوں تمہاری زندگی سے۔ اب رہنا اپنی مہوش کے ساتھ۔ میں نے تمہیں اپنی محبت سے آزاد کیا۔ خدا حافظ۔ شاید لاریب کی امی جان نہیں جانتی تھی کہ یہ خط کسے لکھا گیا ہے، اس لیے میرے چہرے کے بدلتے رنگ بھی انہیں کچھ محسوس نہ کروا سکے۔ بیٹا، یہ خط کس کے لیے لکھا گیا تھا؟ کون ہے مہوش؟ اور کون ہے وہ جسے لاریب نے چاہا اور اس کو کسی اور کا ہوتے دیکھ نہیں سکی؟ میرے پاس ان سوالات کا کوئی جواب نہ تھا اور میں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے رب سے دعا گو تھا کہ جلد لاریب کو ہوش آ جائے۔ میرے اللہ، مجھ پر رحم کر، اس قتل کا الزام مجھ پر نہ آئے۔ میں گناہ گار بندہ ہوں، مجھے معاف کر دے اور لاریب کو اس کی زندگی واپس عطا فرما دے۔ میری خاموشی کا دورانیہ طویل ہوا تو لاریب کی امی نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا۔ بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ یہ خط کس کو لکھا گیا ہے؟ کیا تم جانتے ہو مہوش کو؟ نہیں نہیں آنٹی جان، میں نہیں جانتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، لاریب ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، لاریب کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی پوری کوشش کریں کہ لاریب کو ہوش آ جائے، اس زہر کا اثر ختم ہو جائے۔ ڈاکٹر حارث کے سامنے میری آواز رند گئی۔ یوں لگا کہ آنسو آنکھوں کی دہلیز بھول کر میرے گلے میں ہی اٹک گئے ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تسلی دی اور میں ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ میں نے آنٹی جان کو تسلی دی اور زین کو وہیں رہنے کا بول کر میں کچھ دیر کے لیے اس ماحول سے باہر آ گیا۔ زین پوچھتا ہی رہا کہاں جا رہے ہو، لیکن میں اسے کچھ نہ بتا سکا۔ تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، تمہیں بھی کوئی الجھن روکتی ہے پیش قدمی سے، مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلوے پرائے ہیں۔ دینو بابا نے مجھے سیڑھیاں چڑھتے دیکھ لیا تھا۔ میری آنکھوں سے چھم چھم برستے آنسوؤں کی چھڑی لگی ہوئی تھی۔ دینو بابا میری طرف لپکے۔ میں ان سے چند قدم کی دوری پر ہی لڑکھڑا کر گر گیا۔ میں زمین و زماں کے سب جھگڑوں سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ ایک نومولود بچہ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ مجھے جب ہوش آیا تو میں حجرے کی قالین پر لیٹا ہوا تھا۔ دینو بابا کے لب مسلسل ورد کر رہے تھے۔ جب مجھ پر نظر پڑی تو سب پڑا ہوا میرے منہ پر پھونک دیا اور اوپر آسمان کو دیکھنے لگے۔ ان کا انداز تشکرانہ تھا۔ ہاں بھائی شہزادے، آ گیا تمہیں ہوش؟ ارے تم نے تو مجھے پریشان ہی کر دیا تھا۔ میرے لبوں پر پل بھر کے لیے زخمی سی مسکان ابھری اور فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ان کے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے اپنی باری کے انتظار میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے میرے ماتھے کا بوسہ لیا اور باہر چلے گئے۔ میں لاریب کے خیالوں میں گم بخار سے جلس رہا تھا۔ یا اللہ، لاریب کو ٹھیک کر دو۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ میں نہیں جانتا کون میرے لیے بہتر ہے، لیکن تو سب جانتا ہے۔ مجھے اس اذیت سے آزاد کر میرے مالک، مجھے کسی ایک کا کر دے اور باقی سب کو صبر دے مالک۔ میری یہ حالت تھی کہ بخار سے جلس رہا تھا اور گلا بالکل خشک ہو رہا تھا۔ اتنے میں قدرت کو مجھ پر رحم آ ہی گیا۔ دینو بابا کمرے میں آئے اور ان کے پیچھے دو خادم بھی اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور پھر خادمین کو سب چیزیں رکھ کر چلے جانے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ میں یہ کارروائی خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ خادمین چلے گئے تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ ان کی مسکراہٹ اور چہرے کا اطمینان ہمیشہ سے میرے لیے باعث راحت رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ان کی طرف دیکھ کر
مجھے روحانی سکون ملا۔ یوں لگا مجھے کوئی پریشانی تھی ہی نہیں۔ باز آ جاؤ برخوردار، یہ محبت کی آنکھ مچولی کھیلنا بند کر دو۔ وہ اب ٹھیک ہے، مت ستایا کرو اللہ کی مخلوق کو۔ لڑکیاں تو ویسے بھی بہت نازک ہوتی ہیں اور تم ان کا دل دکھاتے ہو۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے، پھر مجھے سہارا دے کر بٹھایا اور اپنے دستے مبارک سے دودھ کا پیالہ میرے لبوں سے لگا دیا۔ میں یوں پینے لگا جیسے برسوں سے پیاسا ہوں۔ مجھے نیند آنے لگی۔ شاید روحانیت کی چاشنی اس دودھ کے پیالے کو آب حیات بنا گئی تھی۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، جانے کب تک میں سویا رہا، کچھ خبر نہ ہوئی۔ جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ قوال خداوند کریم کی حمد و ثنا کرنے میں مصروف تھے کہ میری سماعتوں سے یہ الفاظ ٹکرائے: تو سادہ تے تیرا دل بھی سادہ، تینوں ایویں رکیب برا پایا، جے تو میرے جنازے تے نہیں آیا، راہ تکدا ہے تیری مزار آ جا۔ کوئی درویش صوفی تبسم کا یہ کلام پڑھتا ہوا حجرے کے باہر سے گزرا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا، میرے لبوں سے فقط لا ہی نکلا اور میں باہر کی طرف دوڑا۔ ایک خادم نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور واپس حجرے میں لے آیا۔ ہادی صاحب یہ لیں، پانی پی لیں۔ میری سانسیں راگ بھیروی کے سپرد ہو گئیں۔ مجھے اب کچھ ہوش آیا تو میں نے رامو کاکے کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میری آنکھوں سے دینو بابا کے متلاشی ہونے کا راز چرا لیا تھا۔ وہ بھی آ جاتے ہیں، آپ آرام کرو۔ اتنے میں امی جان سعد کے ساتھ حجرے میں داخل ہوئیں اور میں پریشان ہو گیا۔ سعد نے آتے ہی مجھے ایک گھونسا رسید کیا۔ پورے 2 دن سے تمہیں تلاش کر رہے ہیں، کم از کم زین کو ہی بتا کر آتے۔ امی نے میری پیشانی چومی اور پوچھا، ہادی تم یہاں کیوں؟ اور کون یہاں تمہیں لے کر آیا؟ تم نے کس بات کی اتنی ٹینشن لی ہے جو بخار ہو گیا؟ میں صرف ان کی طرف دیکھتا ہی رہا۔ بتاؤ نا بیٹا۔ ان کی پریشانی بجا تھی۔ میں نے کہا، بس امی جان درگاہ پر سلام کرنے آیا تھا کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی۔ وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ یہ تو دینو بابا کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے کال کر دی، ورنہ ہم تمہیں کہاں کہاں نہیں تلاش کر چکے تھے۔ سعد کی ڈانٹ اور غصہ بالکل ٹھیک تھا، لیکن میں بھی تو بے قصور تھا۔ میں نے کون سا یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا؟ ہم انہی باتوں میں مصروف تھے کہ دینو بابا حجرے میں داخل ہوئے۔ سب نے ان کو سلام کیا۔ وہ امی جان سے مخاطب ہوئے، اپنے لاڈلے کو سنبھال کر رکھو بی بی، یہ بہت سرکش ہوتا جا رہا ہے۔ سعد نے مجھے آنکھ ماری اور ہنسنے لگا۔ امی نے پہلے میری طرف دیکھا اور پھر سعد کو گھورا۔ تم دونوں کو تو میں گھر چل کر پوچھوں گی۔ امی جان نے نیاز دینو بابا کی خدمت میں پیش کی اور اجازت لے کر ہم گھر آ گئے۔ راستے میں کوئی خاص گفتگو نہ ہوئی، بس میں نے سعد کا حال ہی پوچھا۔ اب یہ حالات تھے کہ مہوش منہ پھلائے پھر رہی تھی اور اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں اسے جان بوجھ کر دیکھ کر ہنستا اور وہ چڑ جاتی۔ میں 2 بار اسے اسی حرکت پر پلو کھا چکا تھا۔ رہ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے بار بار آ کر میرا حال پوچھتی اور بہانے بہانے سے میرے کمرے کے باہر سے گزرتی۔ میں اس منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اتنا خوبصورت مسیحا ہو تو کس کا دل کرتا ہے ٹھیک ہونے کو؟ مجھے لاریب کی فکر ستانے لگی۔ میں نے سعد کو سب کچھ بتایا اور اسے لاریب کی طرف بھیجا۔ لیکن یہ کیا؟ میرے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیا لاریب کو دوسری زندگی مل جائے گی؟ کیا لاریب ہادی کو معاف کر دے گی؟ کیا لاریب کی پھوپھو کو اس خط کے بارے میں پتہ چل جائے گا؟ جانیے اگلی قسط میں۔ اگلی قسط حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ ناول زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔